انہی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ ارے تمہاری حکومت تو ابھی بھی ہے، یہاں پر تو صدیوں سے میرے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ طرف کے بولتے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، عرس غریب نواز، فیضان غریب نواز، میرے خواجہ کا ہندوستان کا مسلمان، آپ کے سامنے سید عرفان شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں، تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں۔ یہ خواجہ کی نگری ہے، اسی لیے رحمت برستی ہے۔ یہ خواجہ کی نگری ہے، اسی لیے رحمت برستی ہے، گر نہ ہو اجازت ان کی تو عرس منانے ہم کہاں آتے، تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لائق ست تعظیم و تکریم،
واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں، عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے وسیلے سے، سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے، سرکار خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہماری ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک اور نیک بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو ایسی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے سمجھانے آپ کو سمجھنے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور اور معروف آیا یہ مقدسہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، نہ ان پر کسی چیز کا غم۔ وہ ہیں کون؟ تو رب نے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ ہمیں ذکر کرنا ہے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ کرامتیں تو ہم نے بہت ساری سن لی، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ اسی سال ہی غریب نواز کا جشن یا جلسہ منایا گیا، ہر سال منایا جاتا ہے۔ اور ہم نے غریب نواز کی کرامتیں بھی سنی، ہمارے ذہن میں بھی ہے، اگرچہ ایک یا دو، ساری کرامتیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب کے ذہن میں نہیں ہوگی، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، لیکن کرامات جو ہے غریب نواز کی یہ سب کو یاد ہے۔ کرامتیں سن کر کے ہمیں نہ کسی کو کرامت دکھانی ہے اور نہ ہم دکھا سکتے۔ کرامتیں آج ہماری اس محفل میں ذکر ہوگا غریب نواز کے اخلاق اور کردار کا۔ اور یہ چیز ضروری ہے۔ کرامتی ہمیں پتہ ہے لیکن اخلاق اور کردار کیا تھے یہ ہمیں پتہ نہیں، اور اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ کرامتیں ہم نے سنی، اب ہم نہ کسی کو کرامت دکھا سکتے، نہ ہم خود کرامت نہ ہم دکھا سکتے، نہ کسی کو دکھانا ہے، نہ دکھا سکتے، تو پھر اس کو اب ذہن میں ہے تو اس کو یاد رکھیں۔ لیکن کردار جو ہے وہ ہمیں دکھانا،
دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ ہم جن کی یہ محفل سجائی ہے ان کے اخلاق اور کردار کیا تھا. پتہ کب چلے گا؟ جب یہ ماننے والے جتنے بھی ہیں ان ماننے والوں کے کردار وہی ہو جو کردار تھے غریب نواز. بہت اچھے. واہ واہ کیا بات صحیح صاحب کیا بات. چونکہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی شان بلند و بالا رکھی جی کہ میں صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، چونکہ انسان یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ساری مخلوق جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ہے تو یہ انسان. جی جی بہت خوب. لقد کرمنا کا تاج اللہ رب العزت نے اس انسان کے سر پہ رکھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس انسان کے بارے میں اب مخلوق اللہ کی اس پہ بحث نہیں کرنا، کیونکہ آسمان بھی ایک مخلوق اور اس کے اوپر جو یعنی فرشتے یہ ساری چیزیں مخلوقات میں. گرچہ اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا لیکن انسان جو ہے یہ افضل ہے. انسان کی ذات. اب ان انسانوں میں سب انسان برابر نہیں، انسان ہونے میں بھی سب برابر نہیں. اگر اس میں صرف دو ہی جماعتیں کی جائے تو ایک کو کہا جائے صاحب ایمان اور دوسری جماعت کو کہا جائے بے ایمان. کیا بات. اب یہاں بیٹھے ہیں صاحب ایمان، تو صاحب ایمان میں بھی سب برابر ہیں. جی بہت اچھی. صاحب ایمان میں بھی سب برابر نہیں. جی جی ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بسر کی، اور انہیں کلمہ پڑھنے والوں میں ہم بھی ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے پوری زندگی ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی سنت پہ بسر کی. واہ. بچپن سے لے کر کے دنیا میں جتنی اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، جی تاریخ پڑھ لے. تاریخ خود ان کی والدہ فرماتی، حضرت ام الورا فرماتی ہے کہ میرا بیٹا یہ حسن، نام حسن، میرا یہ بیٹا جب دودھ پیتا تھا اور قریب میں جو عورتیں رہتی تھی، جو گھر تھے، مکان تھے، ان میں سے کوئی عورت اپنا بچہ لے کر کے اگر میرے پاس آتی اور یہ میرے پاس وہی عورتیں آتی تھی جن کا دودھ خشک ہو گیا، بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو پورا یا نہیں ہو رہا تھا، مکمل اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو کہا وہ ایسی مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے آتی اور میں اپنے اس بیٹے غریب نواز حسن کو میں دودھ پلا دوں. یہ میرا بیٹا کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا، غریب نواز شیر خان یعنی چھوٹے بچے ہی آواز سنتا کسی بچے کے رونے کی. ان کی والدہ کہتی ہے کہ وہ غریب نواز جو ہے یہ ایک طرف سے دودھ پیتے، پھر میں انہیں دوسری طرف سے پلاتی تو نہیں پیتی، اور میں زبردستی کرتی تو وہ اشارہ کر کے مجھے یہ بتاتے کہ ماں مجھے جتنا پینا تھا میں نے پی لیا، اب یہ بھوکا ہے اسے پلا دے. سبحان اللہ. یہ بھوکا ہے اسے پلا دے. جی اب اگر اسی پہ غور کیا جائے، اسی پہ غور کیا جائے کہ ابھی شیر خاری کا زمانہ ہے، دودھ پیتے بچے ہیں،
دودھ پیتا بچہ کتنا ہوتا ہے، نہ اس میں عقل، نہ بولنے کی، نہ سوچنے کی، نہ اچھی طرح سے دیکھنے کی. دودھ پیتا بچہ اور اشارہ کر کے ماں کو سمجھا دے کہ ماں میں نے دودھ پی لیا ہے، اب اسے پلا دے. بچپن ہی سے غریب نواز غریبوں کو نوازتے رہے. لقب تو یہ بعد میں ملا غریب نواز، اس سے پہلے یہ غریب نوازی ہو رہی ہے. یہ غریب نواز لقب بعد میں ملا ہے، پہلے شروع ہی سے بچپن ہی سے دودھ پیتے زمانے سے، شیر خاری کے زمانے سے غریب نواز. اور اگر اس کو اپنے ذہن میں رکھا ہو تو ذرا حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھے. میرے آقا تاجدار مدینہ کا طریقہ تھا، یہ طریقہ غریب نواز اپنا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو جب دائی حلیمہ لے کر کے گئی تھی اور انہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا اور دوسری طرف سے پلانا چاہا تو میرے آقا نے اشارہ کر کے دائی حلیمہ سے کہا مائی میں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا ہے، اب یہ دوسرے حصے کا دودھ محمد رسول اللہ کا نہیں، اس کے رضائی بھائی کا ہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان غریب نواز. بہت اچھے سید صاحب، لاجواب لاجواب، بہت اچھا. یہ کردار، میں کردار بتا رہا ہوں غریب نواز کی. میرے آقا تاجدار مدینہ کی سنت. صرف اتنا ہی نہیں، ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ غریب نواز بچپن ہی سے کھلانے کا اتنا شوق تھا کہ بچے جو کھیلتے انہیں اپنے گھر لے کر کے آئے اور مجھ سے یہ کہتا ماں اچھا کھانا بناؤ اور بنا کر کے انہیں کھلا. اور ان کی والدہ کہتی ہے صرف یہ حکم دے کر کے چلا نہیں جاتا تھا، بیٹا یہ کہا کہ چلا نہیں جاتا تھا. آج ہم ہماری ماں کو کہہ دیتے مہمان آئے کھانا کھلا دینا، اچھا بنانا، یہ ہم بھی کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کھلا دینا. یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں، ابھی جوانی کی طرف قدم نہیں رکھا، بچپن کی بات ہے. ان کی والدہ کہتی ہے غریب نواز آ کر کے کہتا ماں میں ان بچوں کو لے کر کے آیا ہوں، کھانا بنا، اچھا بنا اور انہیں کھلا. اور جب ان بچوں کو میں کھانا کھلاتی تو کہتی تھی غریب نواز میرے گود میں سر رکھ کر کے مجھ سے کہتے ماں جب ان بچوں کو کھلاتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. یا ایک بات اور عرض کر دوں، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نیکیاں جتنی بھی ہیں نیکیاں، ان ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے دوسروں کو کھانا کھلانا. نیکی کب ہوتی ہے بتا؟ جب کوئی اچھا کام کرے، یعنی عبادت کریں گے تب جا کر کے نیکی ملے گی. پتہ یہ چلا بچپن ہی سے عبادت کا شوق ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا شوق تھا. صرف اتنا ہی نہیں، یہی غریب نواز جا رہے تھے عید نماز پڑھنے کے لیے، نئے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز. بچپن ہے بچپن، عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، بیچ میں ایک بچہ رو رہا اور جیسے ہی نظر پڑی غریب نواز کی، بچہ رو رہا ہے، پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب میں یہی کہا تھا کہ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، اکیلا ہوں، عید کا دن ہے، میرے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے نئے کپڑے پہنے، میرے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے. رو اس لیے رہا کہ آج اگر میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے نئے کپڑے خرید کر کے دیتا، میری ماں ہوتی تو مجھے نہلاتی، نئے کپڑے پہنا کر کے، سر کے بالوں میں تیل لگا کر کے، جسم میں خوشبو لگا کر کے مجھے عیدگاہ کی طرف بھیجتی جیسے تیری ماں نے تجھے بھیجا. غریب نواز نے جیسے ہی اتنا سنا بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر لے کر کے آئے، آ کر کے کہا امی جان
میں نے جو نئے کپڑے پہنے ہیں میں یہ اتار کر کے اسے دے رہا ہوں، अल्लाहु अकबर نئے کپڑے اتار کر کے اسے دے رہا ہوں، اور میں پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر کے عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، دے دے۔ اب غریب نواز اس سے کہتے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تیری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، آج سے میری ماں تیری ماں ہے اور میں تیرا بھائی۔ क्या बात میرے آقا تاجدار مدینہ کی، دیکھیں یہ بڑی مشہور واقعات ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ کی عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، بیچ میں ایک بچہ رو رہا تھا اور میرے آقا نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے جواب یہی کہا تھا یتیم، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ اور میرے آقا نے پھر اسے اپنے گھر لے کر گیا اور گھر لے کر کے آنے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا اسے کپڑے پہنا دو، نہلا دھلا کر کے تیار کر دو، اب میں اسے عیدگاہ کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ اور مصطفیٰ جانے کا مطلب اس بچے سے کہا تھا رونا مت،